دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، اور اس کی دلیل ہمیں انبیاء علیہم السلام کی دعاؤں میں بھی ملتی ہے۔ وہ دعا جس کے ذریعے یونس علیہ السلام نے اللہ سے مدد چاہی اور مشکل سے نکلے، اس میں بھی اللہ کی تعریف تھی، لا الہ الا انت سبحانک۔ وہ دعا جس کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت نکلے، اس کے اندر بھی اللہ کی تعریف تھی، حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم الوکیل، کتنا اچھا کارساز ہے اللہ کی تعریف۔ وہ دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کے موقع پر مانگا کرتے تھے، اس میں بھی اللہ کی تعریف ہوتی تھی، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم۔ تو ہمیں زندگی میں یہ اصول بنا لینا چاہیے کہ جب بھی ہم دعا کریں، اور خاص طور پر وہ دعائیں جن کے قبول ہونے کے لیے ہم بہت ڈیسپریٹ ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات کہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کے ساتھ اللہ کو پکاریں، اور پھر اس کے بعد دعا مانگیں۔ اور دوسری چیز درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پروگرام قریب و مجیب کے سلسلے میں آج ہم دشمن سے حفاظت کی دعاؤں کے بارے میں پڑھیں گے۔ دشمن سے حفاظت، تو سب سے پہلی دعا سورۃ الممتحنہ کی دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، تجھ پر ہی ہم نے توکل کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں ان لوگوں کے لیے فتنہ یعنی آزمائش نہ بنا جنہوں نے کفر کیا، اور اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، بے شک تو ہی بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی دعا ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے اظہار برات کرتے ہوئے کہا تھا، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، بے شک ہم تم سے اور ان تمام چیزوں سے بری ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، یعنی ہم بتوں کی عبادت نہیں کریں گے۔ اب جب ان کے درمیان یہ اختلاف واقع ہوا تو پھر انہوں نے کہا، ہم تمہیں نہیں مانتے، اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا، یعنی اس بنا پر کہ تمہارا دین الگ ہو گیا اور ہمارا دین الگ ہو گیا، ہم تم ایک نہیں، لہذا ابراہیم علیہ السلام کی قوم تو کیا خود ابراہیم علیہ السلام کے والد ان کے دشمن بن گئے تھے۔ اب ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ جب اپنے بھی پرائے ہو جائیں، جب اپنے رشتے دار بھی چھوڑ دیں، اپنے والدین چھوڑ دیں، اپنے بہن بھائی چھوڑ دیں، اپنا کنبہ قبیلہ خاندان چھوڑ دیں، اپنے ملک کے لوگ آپ سے دشمنی رکھ بیٹھے، تو پھر انسان ایسے میں کہاں پناہ لے؟ ربنا علیک توکلنا، اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ تو جب بھی انسان کو شدید مخالفت کا سامنا ہو، خاص طور پر دین کی وجہ سے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے ان لوگوں سے جو شرک میں پڑے ہوئے تھے، قول اور فعل سے اپنی برات کا اظہار کیا
کہ ہم تمہارے اس کام کو بالکل غلط سمجھتے ہیں، اور اس وقت تک ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے جب تک تم اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان نہ لاؤ، اکیلے اسی پر، اور صرف اس کی عبادت نہ کرو۔ تو اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے اچھے ناموں اور اچھے اعمال کے ساتھ وسیلہ پکڑا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر وہ توکل کر رہے ہیں اور اس کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اللہ توکلنا، ٹھیک ہے، اور اسی کی طرف ہمارا رجوع ہے، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور تیری ہی طرف ہم لوٹ کر آتے ہیں، اور دوسری طرف آخرت کے دن پر جو ان کا ایمان ہے، یعنی کہ اس دن ہماری بخشش فرما دینا۔ تو اس صورت میں انسان جب اپنے ایمان کا وسیلہ دیتا ہے اور اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیتا ہے تو بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ جہاں تک ربنا علیک توکلنا کا تعلق ہے تو اس میں دراصل اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرنا ہے کہ اللہ میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں، میں تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، تو ہی مددگار ہے، لہذا ہمارے تمام کاموں میں تو ہمارا والی وارث بن جا، چھوٹے کام ہوں یا بڑے کام ہوں، میں نے اپنے تمام معاملات تیرے سپرد کیے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ آغاز ہو رہا ہے ربنا سے، اے ہمارے رب، یعنی سب سے پہلے اللہ کو اپنا رب ماننا کہ وہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، لہذا ربنا، اور پھر وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، تیری طرف ہم لوٹتے ہیں، کسی اور کی طرف نہیں جا رہے، ہم مدد کے لیے تجھے پکار رہے ہیں، ہمیں تیری مدد چاہیے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور واپس تیری ہی طرف لوٹنا، یعنی قیامت کے دن، آخرت کے دن ہم تیرے ہی پاس آئیں گے۔ تو یہاں پر وَإِلَيْكَ کو پہلے لایا گیا، یعنی صرف اور صرف تیری طرف ہمارا توکل، ہمارا رجوع، ہمارا لوٹنا صرف تیری طرف ہے، ہمیں تجھ پر ہی کامل بھروسہ ہے اور پورا یقین ہے کہ تو ہی ہماری مدد کرے گا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب ہمیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا فتنہ نہ بنانا۔ فتنہ کا لفظ جو ہے یہ فتنہ سے ہے، فتنہ کا معنی ہوتا ہے سونے کو آگ میں ڈالنا تاکہ اس کا کھرا پن کھوٹے پن سے ظاہر ہو جائے، یعنی اس کی میل کچیل الگ ہو جائے اور خالص سونا باہر نکل آئے۔ پھر اس لفظ کا اطلاق جو ہے وہ آزمائش اور امتحان پر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں فتنہ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، فتنہ عذاب یا سزا کے معنوں میں بھی آیا ہے، اور مجاہد کہتے ہیں کہ اگر یہاں اس سے مراد عذاب ہو تو مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ان کافروں کے ہاتھوں سے ہمیں عذاب نہ دینا اور نہ اپنی طرف سے عذاب دینا، ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ اگر یہ لوگ حق پر ہوتے تو باطل پرست ان پر غالب نہ آتے، اور اگر یہ لوگ سچے ہوتے تو اللہ کی طرف سے ان پہ عذاب نہ آتا۔ تو ہمارا دین ہمارے لیے یعنی حفاظت کا ذریعہ بنے، نہ کہ آزمائش کا ذریعہ بنے۔ فتنے کا ایک معنی غلبہ بھی ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ تو ان کو ہم پر غلبہ عطا نہ کرنا، کیونکہ وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، پوری قوم ایک طرف تھی اور یہ 2-3 لوگ ایک طرف تھے، کہ یہ ہم پر غالب نہ آ جائیں۔ اور ویسے بھی جو میجورٹی ہوتی ہے وہ اتھارٹی خود بخود ہی بن جاتی ہے، لوگ عام طور پر اسی کی طرف چل پڑتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ بے وقوف ہو گئے ہیں، کیا وہ غلط کہتے ہیں، لہٰذا وہ ان کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ تو یا رب ان کو ہمارے اوپر غالب نہ کرنا۔ مثلاً یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اب اس میں آپ دیکھیں دو چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ اللہ تو نے مجھے ملک دیا، یعنی بادشاہت دی، دنیا کی نعمت کا ذکر کیا، بول کے منہ سے کہا، اور پھر وعلمتنی من تأویل الاحادیث، باتوں کی تعویل اور حکمت سکھائی مجھے، خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا، یعنی علم بھی دیا، بادشاہت بھی دی، یہ 2 بڑی نعمتیں تھیں، ان کا ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ اس کو پکارا،
فاطر السماوات والارض، انت ولی، فاطر اور ولی، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آخر میں اپنی حاجت پیش کر دی، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، دو نعمتوں کا ذکر کیا، دو چیزیں مانگی، توفنی مسلمن، مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور میری تمنا یہ ہے، والحقنی بالصالحین، اور نیک لوگوں کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ بڑی زبردست دعاؤں میں سے، اس سے بڑی انسان کی کوئی خوش قسمتی نہیں کہ اس کی زندگی بھی نیک لوگوں کے بیچ میں ہو اور اس کی موت بھی نیک لوگوں کے بیچ میں ہو. اسی لیے ہم دعا مانگتے ہیں وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا. انسان جب آخری وقت میں نیک لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، وہ اس کو کلمہ پڑھوائیں گے، وہ اللہ کا ذکر کریں گے، وہ فضول فالتو باتیں نہیں کریں گے، اور اس طرح اس شخص کا خاتمہ خیر کے ساتھ ہوگا، ورنہ لوگ سمجھیں گے کہ یہی حق پر ہے. تو یہ دونوں معنی یہاں پر لیے جا سکتے ہیں. اور اگر آپ الفاظ پر غور کریں تو کہتے ہیں ربنا لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا، ہمیں کفر کرنے والے لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنانا. سوال یہ ہے کہ کفر کرنے والے ایک دوسرے لفظوں کے کافر کس طرح فتنہ بن سکتا ہے؟ کافر دو طرح فتنہ بن سکتا ہے، ایک فتنے میں ڈالنے والا اور دوسرا فتنے میں مبتلا ہونے والا. تو مراد یہاں یہ ہے کہ کافر ہم پر مسلط نہ ہو جائیں، یعنی وہ فتنہ نہ بنے ہمارے لیے، فتنے میں نہ ڈالیں، اور پھر یہ کہ دین پر عمل سے نہ ہمیں روک دیں، یا یہ کہ ہمیں ان سے کوئی خوف نہ ہو. اور اسی طرح مسلمانوں کے لیے کافر فتنہ نہ بنے، یعنی ان کی ترقی دیکھ کر، ان کی دنیا کی کامیابی، ان کے مال و متاع دیکھ کر مسلمان جو ہیں ان سے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، یعنی نہ ہم ان کے لیے فتنہ بنے اور نہ وہ ہمارے لیے فتنہ بنے. یعنی ہم ان کے لیے فتنہ کیسے بن سکتے ہیں؟ مغلوب ہو کر یا کمزور ہو کر، یا اس کے علاوہ جب مسلمان کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہوتا ہے تو غیر مسلموں کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا ہے کہ ہم ایسے دین سے رہے، ہمیں ایسا دین نہیں چاہیے. گویا ہم ان کو دین کی طرف آنے یا دین سے اٹریکٹ ہونے سے رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور یوں ہم ان کے لیے فتنہ بن جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دعا مانگی ہے، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، کہ اے اللہ ہمیں ہمارے دین میں کوئی مصیبت نہ دینا، یعنی دین ہمارے لیے مصیبت نہ بنے اور ہم دین کے لیے ایسی مصیبت نہ بنے کہ لوگ دین کی طرف نہ آئیں ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ جو ہوتا ہے وہ قتل سے بھی بڑی چیز ہے. ایک اور جگہ آتا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت چیز ہے. وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، یعنی ہم نے جو غلط کام کیے ہیں ان پر ہماری بخشش فرما. یعنی ہم اپنی طرف سے دین پر چل رہے ہیں لیکن پھر بھی غلطیاں ہو رہی ہیں تو ہمیں معاف کر دے، اور ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہم کو سزا نہ دینا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے. یعنی کہ غفارہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانک دینا، یعنی ہمارے عیب چھپا دے، وہ عیب کہ جو دوسروں کے لیے فتنہ بن سکتے ہیں اور دوسرے ہماری وجہ سے دین کی طرف آنے سے رک سکتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اس دعا میں بار بار ربنا کی تکرار ہو رہی ہے، کہ اس سے انسان کے دل کو ایک سکون ملتا ہے. یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور اللہ کے ناموں کے ساتھ پکارتا ہے تو یہ پکارنا بھی اس کے لیے سکون کا باعث بنتا ہے. اور اسی طرح انسان بار بار اپنی عاجزی کا بھی اظہار کرتا ہے، یا اللہ ہم کچھ نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارے لیے راستہ نکالے گا. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے. یعنی ہم تجھ سے کیوں مانگتے ہیں؟ کیونکہ تو ایسی ہستی ہے جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا، تو ہی سب پر اوور پاور کرتا ہے اور کوئی تجھے ہرا نہیں سکتا، کوئی تجھ سے جیت نہیں سکتا. اور الحکیم، تیرے سارے فیصلے حکمت پر مبنی ہیں، تو جو کچھ کرتا ہے وہ بالکل درست کرتا ہے، اس لیے ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کے غلبے کو حکمت کے ساتھ ملا کر بیان کیا گیا ہے کہ بعض اوقات کسی کے پاس طاقت ہوتی ہے، غلبہ ہوتا ہے اور وہ اس کو مس یوز کرتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا. وہ اپنے قوت کو، قدرت کو، طاقت کو، قضاء و قدر، ہر چیز کو حکمت کے ساتھ بندوں پر نافذ کرتا ہے. تو اس دعا کے اندر بہت سی سیکھنے کی باتیں ہیں. پہلی بات یہ کہ مشکل وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. جب دنیا والے حالات تنگ کر دیں، زندگی تنگ کر دیں
اور آپ کو اپنے آس پاس کوئی مددگار نظر نہ آتا ہو، آپ تنہا ہو اپنی سوچ میں، اپنے خیال میں، اپنے کام میں، یا غموں کا آپ کے اوپر طوفان آ جائے، یا کسی بھی طرح آپ اپنے آپ کو تنہا یا مصیبت زدہ سمجھے، تو رب کی طرف رجوع کریں، خصوصاً جب دشمن آپ پر غالب آنے لگے، جو آپ کے مخالف ہیں، جو آپ کے حاسد ہیں، جو آپ کے لیے برا چاہتے ہیں، جب وہ آپ کے اوپر چھانے لگے تو پھر آپ یہی دعا پڑھیں۔ پھر دوسرا یہ کہ جب دعا کریں تو اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنائیں، کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا باعث بنتا ہے۔ اور دعا کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کا ذکر کریں، یعنی اگر کوئی راستہ نہیں کھل رہا تو آپ نے یا فتاح، اے کھولنے والے۔ اسی طرح اگر رزق کی تنگی ہے تو یا رزاق۔ اسی طرح باقی جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں وہ حسب ضرورت، حسب موقع ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا جا سکتا ہے۔ پھر یہ کہ ایسے مواقع پر اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش بھی مانگنی چاہیے، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی مدد سے محروم ہیں یا روک دیے گئے ہیں۔ یعنی اللہ کی مدد پر اللہ کی رحمت تو عام ہے، لیکن کس تک نہیں آتی جب اللہ اور بندے کے بیچ میں حجاب ہوتا ہے یا رکاوٹ ہوتی ہے، اور وہ حجاب گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دعا میں سب سے اہم مقصد جو ہو اس کو پہلے بیان کرنا چاہیے، یعنی جیسے انہوں نے فساد پھیلانے والے لوگوں کے مقابلے میں اپنی حفاظت، نجات اور اپنے دین کی حفاظت کی دعا کی، اور پھر یہ کہ دعا میں بار بار اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کی تکرار بھی کی جا سکتی ہے، یعنی بار بار یا رب، ربنا، ربی، یعنی بار بار انسان دعا کے اندر، ہر بات کے اندر یا رب یا رب یا رب اس کی تکرار کرے، زیادہ دفعہ بھی اس کو پکارے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عام ربوبیت ہوتی ہے اور ایک خاص ربوبیت ہوتی ہے۔ عام ربوبیت ساری مخلوق کو حاصل ہے، انسان، جن، چرند پرند، حیوان، فرشتے، اللہ سب کا رب ہے۔ لیکن خاص ربوبیت اللہ کے مومن بندوں کو حاصل ہوتی ہے، جب وہ اللہ کے اس نام کے ساتھ وسیلہ پکڑتے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں تو پھر ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور دعا جو ہے وہ نیک لوگوں کا ہتھیار ہے۔ یعنی دشمن کے مقابلے میں دعا جو ہے وہ ایک ہتھیار کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی جب آپ کے پاس کسی کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں، آپ خالی ہاتھ ہیں، آپ کمزور ہیں، دعا آپ کو سب سے زیادہ اسٹرینتھ دیتی ہے، آپ کے اندر قوت پیدا کرتی ہے۔ اور دعا کرتے ہوئے انسان کو وجہ بھی بتانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے کیوں مانگ رہا ہوں، جیسے انہوں نے کہا نا کہ انک انت العزیز الحکیم، ہم تیری طرف اس لیے آئے ہیں کہ تو غالب ہے، تو حکمت والا، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ حکیم کا ایک معنی حاکم بھی کیا گیا، یعنی حکم تیرا ہی چلتا ہے، اس لیے ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ یقین ہے کہ تو کر سکتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ پیغمبروں کی دعاؤں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب وہ دعا مانگتے تھے تو وہ جزیات کے ساتھ بھی دعا مانگتے تھے، یعنی وہ کس طرح کہ جو ان پر اللہ کی نعمتیں ہوتی تھی ان کا ذکر کر کے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی جب دعا مانگنی ہو نا تو کہا کر اللہ تو نے پانی پلایا، تو نے مجھے یہ چیز عطا کی، تو نے مجھے یہ علم دیا، مجھے سیکھنے کا موقع دیا، مجھے سکھانے کا موقع دیا، یا رب تو مجھے یہ نعمت بھی عطا کر دے۔ اور سب سے بڑی نعمت کے حسن خاتمہ، زندگی جیسے بھی گزرے آخری وقت اچھا ہونا ہی خوش قسمتی کی علامت ہے، کہ خاتمہ بالخیر ہو۔ تو یعنی یہ ہماری دعاؤں میں سے خاص دعا ہونی چاہیے۔ تو دعا میں علت کو بیان کرنا، نعمتوں کا ذکر کرنا اور ان نعمتوں پر شکر ادا کرنا، اور پھر اس کے بعد اللہ سے مانگنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور پھر جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور دعا مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ کے نام بھی آنے چاہیے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم حاصل کریں، کیونکہ وہ اشرف العلوم میں سے ہے، یعنی اس علم میں سے جو سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ علم ہے۔ کیونکہ جس نے اللہ کو پہچان لیا پھر اس کی عبادت کے اندر اس کا دل لگے گا اور محبت سے عبادت کرے گا، شوق سے دعا مانگے گا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی نہیں کرے گا، اس کی دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے گی۔ علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔
ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. تو انہوں نے کہا اللہ ہی پر ہم نے توکل کیا، اے ہمارے رب تو ہمیں ان ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور تو ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ کافر قوم سے نجات دے. یہ دعائیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے نوجوانوں کی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں دے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا جو بنی اسرائیل پر بہت ظلم و ستم کر رہے تھے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے واضح معجزات، چمکتا ہاتھ، عصا کا اژدہا بن جانا اور دیگر معجزات دیکھ کر بھی، اور پھر خاص طور پر جادوگروں کی شکست کھانے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے، یعنی فرعون اور اس کے سردار جو تھے، سوائے اس کی قوم کے چند نوجوان لوگوں کے. اور دوسری طرف فرعون کا ظلم اور بڑھ گیا، بجائے اس کے کہ وہ معجزے دیکھ کر ایمان لے آتا اور زیادہ ظالم بن گیا. تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے شکوہ کیا کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں اذیتیں دی گئیں، ہم سمجھتے تھے کہ آپ آئے ہیں اب ہماری نجات ہوگی، اب پھر ہمارے اوپر فتنہ آ گیا ہے، مصیبت آ گئی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو صبر اور توکل کی تلقین کی کہ اگر تم واقعی مسلمان ہو اور تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو تو پھر اسی پہ بھروسہ کرو، وہ ضرور تمہیں نجات عطا کرے گا. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے نوجوانوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت کو نہ صرف یہ کہ قبول کیا بلکہ اس کے مطابق دعا بھی مانگی، زبان سے بھی اقرار کیا کہ ہم صرف اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں، اور اے اللہ ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنانا کہ وہ ہم پہ غالب آ جائیں اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ وہی حق پر ہیں. کیونکہ ظالم دشمن جب غالب آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتا، اپنی کامیابی کو وجہ سمجھتا ہے اپنے حق پر ہونے کی، ٹھیک ہے، کہ میں ہی حق پر ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یا رب ہمیں ان کے ہاتھوں عذاب نہ دے اور اس کافر قوم سے نجات دے. تو یہاں بھی آپ دیکھیں کتنا زمانی فاصلہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں، لیکن کتنی سملیرٹی ہے دونوں پیغمبروں کی تعلیم میں اور ان کے ماننے والوں کی دعاؤں میں. تو پیغمبر جو ہیں وہ اپنی قوم کو ہمیشہ توکل کا درس دیتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے. اگر آپ مسلمان بن کے جینا چاہتے ہیں نا تو یہ پاسبل ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کر سکے، کیونکہ دنیا میں بہت مشکلات ہیں، گھر کے اندر بھی ہیں، باہر بھی ہیں، مخالفتیں بھی ہیں، بہت کچھ ہے. تو جب آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مضبوط رابطہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ بے خوف ہوتے ہیں، پھر آپ امن میں آ جاتے ہیں، پھر آپ پرسکون ہو جاتے ہیں کہ کوئی ہے جو میرے معاملات کو دیکھ لے گا. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ پر توکل کرنے کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1، دنیاوی حاجتوں کے حصول اور دنیاوی تکلیفوں کو ہٹانے میں اللہ پر توکل، یعنی دنیا کی کوئی مشکل ہے تو اس کے لیے آپ اللہ کی طرف رجوع کریں. دوسرا ہے اللہ کی پسند اور رضا کے حاصل کرنے کے لیے اللہ پہ توکل کرنا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا. اب اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جس کو اللہ پسند کرتا ہے، یعنی ایمان میں ترقی ہے، یقین میں اضافہ ہے، اسلام کی طرف دعوت ہے، عبادات کو بہترین طریقے سے کرنے کی توفیق ہے، تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے ہوتی ہیں. تو دونوں صورتوں میں انسان کو اللہ کافی ہو جاتا ہے.